پر ریاستی اداروں کی طرف سے وار کیا گیا ہو، کبھی ایسا نازک دور نہیں آیا جب ہمارے ملک پر بیرونی دباؤ آتا ہے اور ہم بین الاقوامی دباؤ کے نتیجے میں نہ پھر ناموس رسالت کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ہم ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کی پرواہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے خلاف بغاوت پر اتر آتے ہیں اور عالمی آقاؤں کو ہم راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے حکمرانوں کے اس ایجنڈے کے مقابلے میں اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا، اور میں آج اس ملین مارچ سے حکمرانوں کو بھی، ریاستی اداروں کو بھی اور بین الاقوامی قوتوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کی نظریاتی شناخت ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کی اسلامی شناخت ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کی مذہبی شناخت ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام نے 10 لاکھ سے زیادہ اور میلوں سڑکوں پر آ کر آپ کو جواب دے دیا ہے کہ دنیا میں کوئی مائی کا لال پاکستان کی نظریاتی شناخت کو ختم نہیں کر سکے گا، اسلامی حیثیت کو ختم نہیں کر سکے گا، پاکستان کی مذہبی شناخت کو ختم نہیں کر سکے گا، کسی کا باپ بھی عقیدہ ختم نبوت کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی مائی کا لال ناموس رسالت کو پاکستان میں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اگر تم نے پاکستان کے نظریے کو نقصان پہنچایا، یہ حکمران کرے یا ریاستی ادارہ کرے، یہ پاکستانی ریاست کے خلاف بغاوت ہے، اور ہم پاکستان اور پاکستان کے باغیوں کا سر کچلنے کے لیے میدان میں اترے ہیں۔ نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے محترم دوستو، آج پہلی مرتبہ پاکستان میں مدارس پر وار کیا گیا، تسلسل کے ساتھ ہمارے مدارس بین الاقوامی دباؤ میں ہیں، لیکن انشاءاللہ انگریز بھی مدارس کو ختم نہیں کر سکا، اور امریکہ ہو یا مغربی دنیا دینی مدارس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی جلسوں میں کہا ہے، ہمیں عدالت کے فیصلے اور اس کی قانونی موشگافیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ عدالت نے کس دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ بین الاقوامی دباؤ میں کیا گیا ہے، اور پہلے بھی یورپی یونین کا وفد پچھلے سال جنوری میں پاکستان آیا تھا، اور اس نے عالمی مالیاتی نیٹ ورک میں پاکستان کی شراکت کو آسیہ ملعونہ کی رہائی سے مشروط کیا تھا، اور آج پاکستان کی عدالت نے آسیہ کو بری کر کے در حقیقت بین الاقوامی پریشر کو اور اس کے دباؤ کو قبول کیا ہے۔ اس لیے قوم سڑکوں پر ہے،
کہ کہاں گئی ہماری وہ آزادی، کہاں گئی وہ ہماری حریت جس کے لیے لاکھوں انسانوں نے، لاکھوں مسلمانوں نے جان کی قربانیاں پیش کی تھی؟ کہاں گئی ہماری وہ آزادی جس کے لیے ہزارہا ہماری ماں اور بہنوں نے اپنی عصمتیں قربان کر دی تھی؟ آج ہمیں ایک نئے رنگ میں غلامی سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور ہم غلامی کے ایک نئے دور سے گزر رہے ہیں۔ اس لیے ہم میدان میں آئے ہیں کہ میرے اکابر و اسلاف نے 100 سال تک انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ اگر پاکستان میں کوئی دوبارہ ہم پر غلامی مسلط کرتا ہے تو شمع رسالت کے پروانے ایک بار پھر آزادی کا جہاد لڑنے کے لیے میدان میں اتر چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر! حرمت رسول پر، عظمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ ابھی چند دن ہوئے اس کیس کے بارے میں سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دی گئی، 1 گھنٹے میں نمٹا دی گئی، درخواست خارج کر دی گئی، لیکن پھر یورپی یونین کی پارلیمنٹ کا سربراہ ہمارے ملک کے نصب شدہ وزیر اعظم کو فون کر کے اس کا شکریہ